الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات، رمضان کا مبارک مقدس مہینہ ہے، یقیناً رحمتوں کا مہینہ ہے، برکت اور انوارات کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس کی برکتوں اور رحمتوں میں سے حصہ کیسے ملے گا؟ جب ہم روزہ رکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اور رات کا قیام، اسی طرح تلاوت، ذکر و اذکار، ان اعمال کی پابندی کریں گے، ہمیں اس مہینے کی رحمتوں میں سے بھی حصہ ملے گا اور برکتوں میں سے بھی حصہ ملے گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرے سے روزہ رکھا ہی نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں، اور ایک جیسے ہمارے جیسے کہ روزہ رکھتے تو ہے لیکن خیال نہیں کرتے، حالانکہ کچھ ایسی حرکتیں ہیں کہ جن حرکتوں کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا، جو شخص نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، بد نظری کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، لیکن روزے کے ثواب سے بھی وہ محروم رہا۔ اسی طرح جو کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں سے ہم تلاوت سنیں، ذکر و اذکار سنیں، اور اسی طرح دینی گفتگو سنیں، کانوں کو ہم غلط محل پر استعمال نہ کریں، گانا نہ سنیں، فحش کلام نہ سنیں، فضول باتیں نہ سنیں، موسیقی وغیرہ، اس سے ہم اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں تاکہ ہمارا روزہ صحیح رہے اور اس مبارک مہینے کی رحمتوں میں سے ہمیں حصہ مل جائے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو غیبت سے بچتے ہیں، خود غیبت نہیں کرتے لیکن غیبت والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہاں سے اٹھ کر کہتے ہیں جی شکر ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، فلاں نے غیبت کی، فلاں نے غیبت کی، میں نے نہیں کی۔ حالانکہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا یہ دونوں گناہ میں برابر ہے، دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ غیبت کی مجلس کے اندر بیٹھنا، غیبت کرنا اور غیبت کو سننا یہ برابر ہے۔ ہاں، روزہ دار کو نہیں، ویسے مسلمان کو حکم ہے روزے کی حالت میں ذرا اور سختی آ جاتی ہے کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ یہ مبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، میں غیبت سنوں گا یا غیبت کروں گا تو مجھے کیسے رحمتوں میں حصہ ملے گا، مجھے برکتوں میں سے کیسے حصہ ملے گا۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم میں سے بعض حضرات ذرا حساس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دو چار بندے اگر اپنا مشورہ کر رہا ہو، راز کی بات کر رہے ہو، ہم کان لگا کر سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، شرعاً دوسرے مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوشش کرے کہ ان کی باتیں سنیں، یا کسی کے گھر کے سامنے جا کر اس کے گھر میں جھانکنا اور معلومات لینا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا اگر کمرے کے اندر گفتگو جاری ہو یہ باہر سے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور گفتگو سنے، یہ بھی غیبت کی طرح حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اس کی اجازت